لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غصر الفتان الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولاه الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. حضرات احترام القدر بزرگان وعزاداران رسول کربلا وجوانان قوموں میں کر آج 9 محرم شب عاشوری عزیزان کرامی خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا اپنی اس پورے اشیاء مجالی سے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام پہلی مجلس سے لے کر کے اب تک کی جو گفتگو ہوئی، اللہ نے زبردستی میرے اوپر اس دین کو نافذ نہیں کیا. یہ میری فطرت کا تقاضا تھا. اس نے ہم پر احسان کیا. بہت سارے ادیان کو الجھنے کی ضرورت تھی کہ بہت سارے اسلام کی جو صورتیں بن گئی تھیں مظاہر اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو دین لایا تھا اس کے جانے کے بعد اس کی حفاظت کسی نے کی یا نہیں.
دوسرے مرحلے میں یہ تھا کہ آج کے زمانے میں اگر اسلام دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. جس دین اسلام کی حفاظت آج بھی اللہ نے انتظام کر رکھا ہے اسی دین اسلام کو اپنانا ہے. کربلا کی زمین سے جناب قاسم نے اپنے فقرے سے یہ آواز دیا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اس کا مطلب انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں بتایا، نہ موت پہلے چکھی تھی، بلکہ انہوں نے اپنے کردار کا اعلان کیا تھا کہ میں نابالغ ہوتے ہوئے بھی حسین کے گھرانے میں اسلام کا اتنا بڑا پابند تھا. اور کربلا کی زمین سے میں تمہیں آواز دیتا ہوں کہ یہ تو فقرہ ہے میرا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حقیقتاً کربلا کی زمین سے 13 برس کا ایک نابالغ بچہ آنے والی نسلوں کو آواز دے رہا ہے کہ اگر اسلام سے تعلق ہو تو اپنے کردار اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاص اور اپنے اخلاق سے موت کا مزہ شیریں کر دو. عزیزان گرامی، گفتگو اور آگے بڑھی تھی. حضرت عباس کے کردار کو جس طرح سے ہم نے سماج میں بنا دیا ہے کہ جلالی تھے، نوز اللہ غصے والے تھے، نہیں، ان کا جلال، ان کی بزرگی، ان کی شان و شوکت تھی. اور حضرت عباس کا سب سے پہلا جو سبق ہے کربلا کی زمین پر، ان کا سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے کبھی بھی اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے بلکہ وقت کے امام کی پیروی کرتے ہیں. گفتگو اور آگے بڑھی تھی. بظاہر لوگوں کو لگا دو اسلام کربلا کے بعد ہمارے درمیان رائج ہو گیا، ایک یزیدی اسلام ہے اور ایک حسینی اسلام ہے. جن لوگوں نے امام حسین سے اسلام لے لیا ان کا اسلام حقیقی ہے، جن لوگوں نے یزید سے اسلام لیا ان کا اسلام حقیقی نہیں ہے. لیکن پھر میں نے بات کو فوراً پلٹ کے بات کہی تھی کہ اسلام کا تعلق حق سے ہے، باطل سے نہیں. اس کا مطلب کربلا میں یزیدی اسلام نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں. اسلام صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہمارے حسین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. اسلام کا باطل سے کوئی تعلق ہے نہیں. تاریخ کے جتنے بھی مورخین ہیں سب نے لکھا ہے کہ یزید فاسق بھی تھا اور فاجر بھی تھا. نہ فسق کے ساتھ اسلام رہتا ہے اور نہ فجر کے ساتھ اسلام رہتا ہے، نہ فاجر کے ساتھ اسلام ہے نہ فاسق کے ساتھ اسلام ہے. ہاں، اب اگر اپنے زمانے میں کوئی ذلیل ترین شخص اپنی عزتوں کو اکھاڑ کر پھینکنا چاہتا ہے اور اپنے زمین کو فروخت کر کے دنیا میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہے کہ تم نے کربلا میں یزید کو ذلیل دیکھا تھا، آج اگر تم ہمیں ذلیل دیکھنا چاہتے ہو تو میں یزید کو علیہ السلام یا رحمۃ اللہ کہنے کا استعمال کروں گا. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا ذلیل پست اور خار شخص ہوگا، لیکن جو نطفہ حلال سے پیدا ہوتا ہے تو یزید کو اچھا نہیں کہہ سکتا ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. گفتگو کا خلاصہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ یزید سے تعلق اسلام کا کوئی نہیں ہے. اب جب کربلا سے اسلام، کربلا کے دور سے اسلام کا گزر ہوا تب اسلام نے چیخ کے آواز دی جیسے رسول کے زمانے میں میں متحد اکیلا اسلام تھا، اب میں کربلا سے اکیلا اسلام چل رہا ہوں. جیسے رسول کے زمانے میں اسلام نے تمام قبائل کو یکجا کر کے متحد کر کے اسلام کے ذریعے اتحاد پیدا کر کے بزمان مولا کرام در نحل بنانا کہ ہم نے تم کو دین پر متحد کیا اور دشمنوں پر غلبہ دیا، دشمنوں پر غلبہ دیا. مولا کرام نے فرمایا یعنی کہ جو دین رسول لے کر کے آئے تھے وہ اتحاد کا پیغام دیتا تھا، انتشار کا پیغام نہیں دیتا تھا. وہ متحد کرتا تھا، منتشر نہیں کرتا تھا. اب جو اسلام کربلا سے چلا اس کا بھی یہی ہے، یہی سبق ہے، یہی درس ہے. یہ اب جو کربلا سے اسلام جا رہا ہے یہ بھی لوگوں کو متحد کرتا ہے، منتشر نہیں کرتا. یہ اتحاد پیدا کرتا ہے، انتشار پیدا نہیں کرتا. اب آج کے زمانے میں اگر اسلام کی بظاہر لوگوں نے صورتیں الگ الگ بنا لی ہے تو صرف اور صرف ایک صورت باقی ہے جس پر تمام امت مسلمان یکجا ہو سکتی ہے اور وہ صورت ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام. آج ہر قوم و ملت کا شخص امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر اپنا سر جھکا کر کے اپنے متحد ہونے کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہر مسلمان ایک ہے، منتشر نہیں ہوتا. جس دن اسلام میں اتحاد پیدا ہوا تھا اس دن اقلیت نے اکثریت پر غلبہ کر لیا تھا. آج بھی اگر اسلام میں اتحاد پیدا ہو گیا تو مائنورٹی میجورٹی پر غلبہ حاصل کر لے گی.
صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ کربلا کا. اور کربلا سے ہمیں کون سی چیز جوڑ رہی ہے؟ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی ہوتی ہے. بس اوقات مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات ضرور پیدا ہوتی ہے جسے میں دور کر دینا چاہتا ہوں. لوگوں کو لگتا ہے کہ کربلا اور عزاداری امام حسین علیہ السلام صرف اور صرف شیعوں کا کام ہے، شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ شیعوں نے بینامہ کروا لیا ہے؟ نہیں. امام کسی فرقے کا نہیں ہوتا، امام امت کا ہوتا ہے. 2018 میں جو میں نے مجلس خطاب فرمائی تھی اس میں خطبہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کلام قرار دیا تھا، جس میں مولانا فاروق نے کیا فرمایا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدید. اور فرمایا امت شیعی کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا، انہیں کہا امت علوی کا استعمال نہیں کیا تھا. مولانا خود نے کیا فرمایا تھا؟ امت جدید. میں نکلا ہوں اس لیے انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدید، میں نکلا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. کربلا کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، کربلا امت مسلح کے لیے ہے. صلوات پڑھے محمد والے. یہاں تک میری گفتگو ہوئی جو آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کیا. خدا سے دعا بھی کرتا ہوں، وسیلہ قرار دیتا ہوں اس کے حبیب اور اس کے نواسے کو اور کربلا والوں کو کہ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لینا. اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگر ایک فرد تک بھی میری گفتگو پہنچ گئی تو شاید یہ ممبر میرے لیے میری بخشش کا سامان بن جائے. میں خدا سے دعا کروں گا اگر ایک شخص تک بھی میری بات پہنچ گئی یہ ممبر میری شفاعت کا سامان بن جائے. اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ آج اس دور میں جہاں عزاداری کو ہم لوگوں کے درمیان برپا کر کے دین اسلام کی ترویج کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے لیے اپنی قربانی دی تھی. امام نے کس کے لیے قربانی دی تھی؟ اسلام کے لیے. چونکہ آج کی گفتگو یہی سے ٹرم کرے اسی جملے سے امام حسین نے اسلام کے لیے قربانی دی تھی. اور بڑے بڑے علماء نے کیا کہا، بلکہ بسا اوقات خطیب تو جوش میں آگے یہ کہتے تھے کون کہتا ہے امام نے اسلام کے لیے قربانی دی؟ نہیں، اسلام کے لیے قربانی نہیں، امام نے انسانیت کے لیے قربانی دی. تو اس کے لیے میں پہلا جملہ کہوں کہ جب انسان کے اندر انسانیت پیدا ہو جاتی ہے تب مسلمان بنتا ہے. بات کون سی آپ یہ جو کہتے ہیں اسلام کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے. انسانیت اسلام سے باہر نہیں ہے. اسلام میں آنے کے لیے انسانیت کے دروازے کا انتخاب کرنا پڑے گا. پہلے اس دروازے پہ آ کر کے انسان بن جاؤ تب اسلام کا مسلمان بنائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہیں آپ لوگوں کے ذہن میں ایسا نہ ہو کہ آتے آتے میں بہت زیادہ وقت لیتے ہیں. جیسے کل کی مجلس کافی ترغیب ہو گئی تھی، لیکن آج انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، آپ کے شہر میں جس وقت میں آیا تھا ناسائی، اس وقت ایک بندہ خدا نے مجھ سے سوال کیا. کئی سوال تھے، اس نے ایک سوال اور بھی کیا، لیکن چونکہ اس کے بعد میں نے اس سے خطاب نہیں کیا تھا. اور اس کا سوال یہ تھا کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی حفاظت کی، یہ بات تھوڑا سمجھنے میں دشوار ہے. سوال مجھے بہت اچھا لگا، یقیناً یہ بہت ہی خوبصورت سوال تھا. اس کا سوال یہاں تک پہنچا کہ چلو ہم یہ کہہ لیں کہ اگر انسان کی بات ہے تو ٹھیک ہے، کربلا عراق میں ہے، عراق والوں کے لیے انسانیت کی حفاظت ہوگی، عراق والوں کی حفاظت ہوگی. لیکن جب انسانیت کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو بات عراق کے بارڈر تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ بارڈر سے باہر نکل جائے گی، ہے نا؟ اچھا چلو بہت مان لیا اور زیادہ اگر چلے گئے آگے
اور آگے اگر چلیں گے نا تو مکے تک پہنچ جائے، مدینے تک پہنچ جائے، اور وہاں تک پہنچ جائے، اس کے دارالسلطنت دمشق تک پہنچ جائے. یہ پوری دنیا کی انسانیت کی حفاظت یہ کیسے؟ اور سچ میں یہ بہت مشکل کام ہے کہ پوری دنیا کی انسانیت کو محفوظ کیا جائے. یہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا ہی کمال تھا. شخصیت ہی ایسی تھی امام کی شخصیت ایسی تھی کہ جب لوگ اپنی محبت اور اپنے عشق کا اظہار رسول سے کرنا چاہتے تھے تو امام کے ذریعے کرتے تھے، وسیلہ قرار دیا گیا. میرے استاد نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ حضور پاک اپنے صحابیوں کے ساتھ باغ کی طرف چلے، اس میں کھجوریں جو ہوتی ہیں اس سے بہت قیمتی جو کھجور ہوتی ہے جو اچھی مانی جاتی ہے، انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا کب ہوتی ہے؟ عجوا کھجور. کون سی ہوتی ہے؟ عجوا کھجور. کہا امام حسین نے اپنے ظاہر عمر کے لحاظ سے بچپن میں تھے تو صحابیوں نے بڑی مشقت سے اس کھجور کو توڑا، اور توڑنے کے بعد چند ایک صحابی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو زانوں پہ بٹھایا اور اس انداز سے بٹھایا کھجور کھلانے کے لیے، اس انداز سے بٹھایا کہ حضور پاک دیکھ لیں. اس سچویشن کو محسوس کر رہے نا، جیسے کبھی کبھی دکھانا ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں آپ دیکھ لیجیے. کبھی کبھی اکثر ہم رسومات وزاری میں بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں. تابوت اٹھا رہا ہوں، بغار والے سے کے دیکھ رہا ہوں، یہ میرا چھوٹا بھائی حمزہ بیٹھا ہوا ہے، اسے دکھا رہا ہوں بھائی دیکھ لے میں بھی تابوت اٹھا رہا ہوں. اکثر ہوتا کہ نہیں؟ وہ جو سچویشن ہوتی ہے اس کو فیل کریے گا. صحابی رسول ہیں، کھجور امام حسین کو کھلا رہے ہیں، چاہتے یہ ہے کہ رسول خدا دیکھ لے. کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ حضور کی خوشنودی حاصل ہو جائے. تاکہ حضور کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اما جب صحابیوں نے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا چاہا تو امام حسین کو وسیلہ قرار دیا. تمہاری کیا اوقات ہے جو حسین کو چھوڑ کے رسول میں پہنچ جاؤ گے؟ ان سے بڑے تو نہیں ہے نا صحابی سے بڑے. امام حسین علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیتے تھے تاکہ حضور کی خوشنودی حاصل ہو جائے. یہ ایسی شخصیت ہے اور انہی سے یہ ممکن تھا اور کسی سے نہیں ممکن تھا. یہ صاحب کمال شخصیت ہے. اکثر ایک جملہ میں کہتا ہوں لیکن پھر اس کے بعد میں بھی کہہ چکا ہوں کہ کئی ذاکروں اور کئی خطبہ سے میں نے سنا ہے، تو اس وجہ سے میں سب کا حوالہ دے دوں کہ امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو آسمان کے مجرم کو بخشوایا تھا. جملے کو اور بدلتا تھا. جب انہوں نے دنیا میں پہلا قدم رکھا تو آسمانی مجرم کو بخشوایا، اور جب اس دنیا سے اپنا آخری قدم اٹھایا تو زمینی مجرم کو بخشوایا. شخصیت ہے، یعنی یہ عمل بتا رہا ہے کہ بچپن سے لے کر کے کربلا کے آخری دن تک پوری زندگی ان کی حکومت آسمان والوں پہ بھی تھی، زمین والوں پہ بھی تھی. ایک سوال ہے محمد والے انہی سے ممکن تھا اور کسی سے ممکن نہیں تھا کہ عالمی انسانیت کی حفاظت کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج ہمیں آپ کو سمجھنے میں ظاہری طور پر یہ کیسے احساس دلوایا جائے. اس وقت امام حسین نے کربلا میں قربانی دی اور چائنا کے انسانوں کی انسانیت کی حفاظت کی ہے نا. اسپین میں رہ رہے انسانوں کی انسانیت کی حفاظت ہو گئی، ہندوستان میں رہنے والے انسانوں کی انسانیت کی حفاظت ہو گئی. یہ کیسے آ گیا؟
محسوس کیسے کیا گیا؟ عقیدہ ہے، عقیدے سے کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدہ بھی گفتگو کر چکا ہوں، عقیدہ ہے، یقیناً امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے یہ تمام انسانیت کے لیے پیش کی انہوں نے۔ اب سوال یہ ہے کہ چائنا کے انسانوں کے لیے، اسپین کے انسانوں کے لیے، ہندوستان کے انسانوں کے لیے یہ کیسے؟ اس کا میں پورا خاکہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بس توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ ایک سوال اور یقین جانیے کہ اگر اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دے دی اور اتنا شعور مجھے دے دیا اور اہل بیت کی مدد کر دی اور میں آپ کو سمجھا لے گیا، تو ابھی 3 سال کے جو لوگ مجھے بھول گئے نا، آگے نہیں بھولتے۔ اگر میں سمجھا پایا تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ضرورت پڑے گی کہ کائنات کی انسان کے تمدن اور اس کی تہذیبیں کب اور کیسے متاثر ہوئی۔ دنیا کے الگ الگ کنٹریز کے جو کلچرز ہیں وہ کلچر کس طرح سے متاثر ہوتی ہے، افیکٹو ہوتی ہے دوسرے کلچر سے۔ بات پہنچی؟ ہندوستان میں رہنے والا انسان ہندوستانی تہذیب کو فروغ دیتا ہے، لیکن پورا ہندوستان صرف اور صرف ہندوستانی تہذیب کو لے کے نہیں چلتا۔ راضی ہے اس بات پہ؟ ہماری مجلس میں دیکھ لیجیے، کوئی ہندوستانی تہذیب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو کوئی عربی تہذیب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ویسٹرن کلچر کی تہذیب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی مشکل میں الگ الگ تہذیبیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا خود چائنا میں چلے جائیے، کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیے، سب کی اپنی اپنی ثقافت ہے، ہر ملک کی سب کی اپنے اپنے کلچر ہیں ہر کنٹری میں، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن ہر کنٹری کا ایک تقاضا ضرور رہا وہاں کی عوام کا، پوری دنیا کی جو بھی کنٹری تھی ہمیشہ سے، اور آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں جو سب سے بڑا سپر پاور ملک ہوتا ہے اس کی تہذیبیں پوری دنیا پر اثر کر جاتی ہیں۔ اگری کر رہے آپ لوگ ہے نا؟ پیزا آپ کی تہذیب ہے؟ نہیں، ویسٹرن کلچر سے لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سپر پاور مانے جاتے ہیں۔ نوڈلز آپ کی تہذیب ہے؟ نہیں۔ کیوں لیا؟ اس لیے کہ چائنا ایک طاقتور ملک ہے، اس لیے آپ نے اس کی تہذیب کو اختیار کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی کنٹری سپر پاور ہوتی ہے تو لوگ اس کا اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ متوجہ ہے نا آپ لوگ؟ میں بڑے سکون سے بیان کرنا چاہیے، سلوات پڑھے محمد والے۔ آج آخری مجلس میں بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں باہر کیا دکھ رہا ہے، سمجھ میں بار بار باہر دے کے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور سلوات پڑھے محمد والے۔ ایسا نہیں کہ اس کا مطلب کہ آپ میری آنکھوں میں آپ کے ڈال کر دیکھیے، آپ نیچے بھی دیکھیں گے تو مجھے لگے آپ مجھے سن رہے ہیں، جب آپ باہر دیکھتے تو مجھے لگتا ہے آپ کسی اور تلاش میں ہیں اور بیٹھے یہاں پر۔ تو برائے مہربانی بڑی طاقتیں، جس ملک کی جتنی بڑی طاقت ہوتی ہے وہ اپنے ثقافت کو دوسرے ملکوں میں منتقل کر دیتی ہے اور لوگ اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں اور لوگ اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں اور اتباع کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ ملک کتنا بھی بڑا بے وفا ہو۔ بات نہیں پہنچی۔ طالبان نے افغانستان پر حملہ کیا اور غلبہ بھی حاصل کر لیا، یو ایس کے لوگوں نے اپنے کتوں تک کو اپنے ساتھ لے لیا، لیکن جن لوگوں نے 20 سال تک ان کی خدمت کی تھی انہیں وہاں مرنے کے لیے چھوڑ
کتے بھی پیارے ہیں، غیر انسان کی ان کی نظر میں کوئی قدر نہیں رکھتا. ہم ان کے پیچھے پڑے چلے جا رہے ہیں، بھلے ہی وہ مجھے کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہو. ہم اطاعت ان کی کریں گے. اچھا یہ اطاعت بھی کہاں تک پہنچ گئی پتہ نہیں، شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے درمیان میں نے عرض کیا ہو. ایک مرتبہ میں مولانا تصدیق حسین صاحب زید پوری صاحب، بہت سے لوگ جانتے ہوں، ان کے ساتھ لکھنؤ سے سفر میں 7 رات سے رات تھی، کینسل ہو گئی، پریشان ہوئے نیلانچل میں کسی طرح سے. میں لکھنؤ گیا ہوا تھا مجلس پڑھنے اور ان کو غازی آباد جانا تھا مجلس پڑھنے. تب انہوں نے کہا محبوب صاحب ایک راستہ نیلانچل آنے والی ٹی سے بات کرو، چلو ساتھ میں. ٹھیک ہے چلتے. ان کے ساتھ سوار ہو گئے، بیٹھے ساتھ میں، بات ہو گئی، ٹکٹ پر اس نے بنا دیا. ہم لوگوں نے ٹکٹ، وہ ایک واقعہ بیان کرتے وہ کسی جگہ پہ گئے، وہ کسی جگہ پہ گئے اور وہاں جا کر کے جب پہنچے اسٹیشن پہ تو ان کو لینے کے لیے جو شخص آیا وہ بڑے گھرانے کا تھا. ظاہرا جیسا کہ وہ بتا رہے تھے ایسا نہیں تھا، زمینداری تھی اور پیسے والے تھے، الحمدللہ سب کچھ تھا. وہ اس کو دیکھ کے پریشان ہو گئے. وہ آیا اور اس نے بڑے عزت اور احترام سے مجھے کار میں بٹھایا اور لے کے چلا. ہم اس کے ساتھ ساتھ چلے. مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس سے سوال کر لیا. میں نے کیا ہوا تمہارے گھر کے حالات خراب ہو گئے کیا؟ ارے بھائی صاحب آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ سب کے عروج و زوال ہوتے رہتے ہیں، نہیں تو کسی کیا حالات آ جائیں گے کیا پتا. آپ نے ایسے کیوں کہا؟ تمہارے جو لباس ہے نا پھٹے پھٹے سے. اب آپ آسانی سے سمجھ گئے وہ کتنا مہنگا آتا ہے. یہ بھی دیکھو، یہ بھی سمجھ گئے. ایک لباس کی چیز جاتے ہیں لینے کے لیے پھٹی سی، اتنی کی صاحب 2999. بہت سارے نوجوان ہوئے، آپ کو سمجھ میں آ گیا کتنی مہنگی ہے. وہ تو ہماری شان و شوکت کا اظہار ہے، لیکن ایک مہذب شخص کی نظروں میں اس نے تمہیں فقیر سے بھی بدتر بنا دیا. اچھا صرف فقیر نہیں بنایا، بد تہذیب بنا دیا. صرف فقیر نہیں بنایا، بد تہذیب بنا دیا. اس لیے کہ میں نے خود ایسے ایسے لباس دیکھے جو لباس بدن کو ڈھکنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ لباس بدن کو نمایاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں کی تہذیب ہے؟ ہم اتنا آگے جا چکے ہیں ان کا اتباع کرنے میں، اور یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہ کرنٹ بالکل کرنٹ نیوز ہے. یہ ہمیں کتوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں کہ ہماری یہی اوقات ہے اور ہم ان کو آقا اور مولا بنا کے سکتے ہیں. لیکن جب کوئی صاحب ایمان اور سچا مسلمان اپنے مستحکم قدم سے کھڑا ہوتا ہے امام خمینی بن کر، تو شیطان اکبر سے زیادہ نمک نہیں دیتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے، اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں رکھتے. یہ کون رکھتا ہے؟ جو سچا مسلمان ہوتا ہے. تمہاری اس قریانیت کو ہم اپنا فیشن نہیں بنائیں گے. تمہارا فیشن، تمہارا کلچر، تمہاری ثقافت، تمہارا تمدن، تمہاری تہذیب تمہیں مبارک. ہمیں تو ایک بہترین تہذیب کے لیے کہاں سے؟ اسلام سے. اسلام نے ہمیں انسانوں کی طرح کھانا سکھایا تھا، اس نے ہمیں جانوروں کی طرح کھلانا شروع کر دیا. بہت برباد ہے ہم جانے معلوم یہ ہوا الغرض کہنے کا مقصد، جو بڑی تہذیبیں ہوتی ہیں، جو سپر پاور کنٹریز ہوتی ہیں، ان کی ثقافت دنیا پر مسلط ہونے لگتی ہے. اب اگر جو کمیاں اس ثقافت میں ہوگی، وہ کمیاں پوری دنیا کی انسانیت تک پہنچیں گی. پوری دنیا کی انسانیت مجروح ہوگی. جیسے ابھی یہ مثال دی میں نے، اچھا بھلا انسان اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے لباس کا استعمال کرتا تھا، ان کی ثقافت ہمارے سروں پر مسلط ہوئی.
ہم نے اپنے جسم کو نمایاں کرنا شروع کر دیا اور اس کی نمائش کرنی شروع کر دی. یہ ثقافت کا اثر ہے کہ نہیں؟ اچھا بھلا انسان 2 وقت کھاتا تھا، ان کی تہذیب نے 5-6 وقت کھلا کر کے ہمیں جانور بنا دیا. تہذیب کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کس حد تک اثر ہوا؟ اس سے میں نے کولڈ ڈرنک والی مثال دی تھی، وضاحت نہیں کروں گا، جو لوگ تھے ان کے لیے کافی ہے. اس حد تک اثر کر گیا کہ ہم نے اسے اپنا فخر بنا لیا ہے، یہاں تک پہنچ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ثقافتیں بد تہذیب ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ ثقافت بڑی ہوتی ہے تو اس غلط کام کو ہم فخریہ استعمال کرتے ہیں. کیسے استعمال کرتے ہیں؟ فخریہ استعمال کرتے ہیں. فخر کے ساتھ پوری دنیا اس کی عزت میں آ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حکومت بڑی ہے. یہ بات ذہن میں آ گئی. اب آؤ چلتے ہیں علامہ مودودی کے پاس. علامہ مودودی مقصد حسین کے عنوان سے ایک خطبہ دیتے ہیں جس کو 1960 میں ترجمان القرآن میں خود انہی کی نگہداشت میں شائع کیا گیا تھا. ترجمان القرآن اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یزید کے زمانے میں حکومت اس قدر بد تہذیب ہو گئی تھی کہ جو اچھے لوگ تھے وہ خاموش ہو گئے تھے. اور فرمائیے گا، جو اچھے لوگ تھے وہ خاموش ہو گئے تھے، اور اگر کوئی بولتا تھا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا یا اسے قید کر دیا جاتا تھا. توجہ ہے؟ وہ ذہن میں بات رکھنا اور اس کو سننا. خدا ہمیں اتنی طاقت دے کہ میں سمجھا سکوں. اس کے زمانے میں علامہ مودودی نے کیا کہا کہ جو اچھے لوگ تھے، بااخلاق لوگ تھے، وہ یا وہ خانہ بدوش ہو گئے یا وہ خاموش ہو گئے، اور اگر انہوں نے آواز اٹھائی تو ان کا سر قلم کر دیا گیا یا انہیں قید کر دیا گیا. علامہ مودودی سے لے کر کے اور کئی مورخین نے لکھا ہے، میں نے صرف ایک ریفرنس دیا، کئی مورخین نے لکھا ہے کہ وہ زمانہ جب سے اسلام آیا تھا تب سے لے کر کے اس زمانے کا سب سے بدترین زمانہ تھا. ان کا جملہ ہے کہ سچائی اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ رہی تھی، حق اپنے ہاتھوں سے خنجر لے کر کے اپنے آپ کو قتل کر رہا تھا. یزید کے زمانے میں برائیاں لوگوں کے سر چڑھ کے بول رہی تھی. یزید کے زمانے میں بد تہذیبیاں لوگوں کے سینوں پر چہل قدمی کر رہی تھی. یزید کے زمانے میں اچھائیاں لوگوں کی نظروں سے ایسے اوجھل ہو گئی تھی جیسے کوئی جنگل میدان ہو. یہ زمانہ تھا یزید کا. اتنی بد تہذیبی آ چکی تھی، اتنی برائیاں آ چکی تھی، اتنی گندگیاں پھیل چکی تھی، اور یہ سب کس کے نام پہ تھا؟ اسلام کے نام پر تھا. اب جب وہ تاریخ میں چلتے ہمارے قرآن بتاتا ہے کہ اس زمانے میں جب یزید کی حکومت تھی تو اس کی حکومت کہاں تک تھی؟ وہ کہتا ہے اسپین سے لے کر کے چائنا تک خلافت تھی. کہاں تک تھی؟ اسپین سے لے کر کے چائنا تک. دوسرے حوالوں سے کہاں تک آئی؟ ہندوستان کے سندھ تک حکومت آ گئی تھی. آج کے زمانے میں جب اس کی حکومت کو، جو اس کی حکومت تھی جس دور میں، اس کو جب کنٹریوں میں دیکھا گیا کہ پرسنٹائل وہ جگہ کتنی کنٹریوں میں جا رہی ہے تو 45 کنٹریز میں ہے. وہ کتنی کنٹریز میں ہے؟ کتنے ملک میں؟ 45 ملک شو کر رہے ہیں کہ یہاں تک بنی امیہ کی خلافت پہنچ چکی تھی. بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ بھی پڑھا ہے کہ جو ان کا ایک سپاہی تھا، اس کا میں نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ وہ جنگ کرتے کرتے ہوئے دنیا کے ایک ایسے حصے پر پہنچا جس کے آگے آبادی بھی نہیں تھی، صرف سمندر تھا.
تو اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں اتار دیا اور وہاں سے جا کے آواز دے رہا تھا، خدایا اگر اس سے آگے بھی آبادیاں ہوتی تو میں تیرے نام پر اسے فتح کر لیتا۔ کتنی بڑی حکومت بن گئی یہ، جسے آج آپ سپر پاور کہہ رہے ہیں نا، اس حکومت کے سامنے اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی اوقات نہیں تھی۔ اب ذہن میں بات آ گئی، تقریباً 45 ملک کی نشاندہی ہو رہی ہے جہاں بنی امیہ کی خلافت پہنچ چکی تھی، اور اس خلافت پر خلیفہ کون تھا؟ کائنات کا سب سے نجس ترین شخص یزید لعنت اللہ۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام کھڑے نہ ہوتے تو ظاہر ہے دنیا کا تقاضا ہمیشہ سے نہیں رہا کہ دنیا نے ہمیشہ بڑی طاقتوں کی اتباع کی، بڑی بڑی ثقافتوں کی اطاعت کی۔ اب جب دنیا اطاعت کرتی تو اب چاہے وہ چائنا میں ہوتا، چاہے ہندوستان میں ہوتا، چاہے وہ افغانستان میں ہوتا یا کسی اور بھی ملک میں ہوتا، ہر ملک اس سلطنت کی اطاعت کرتا، اور جب اطاعت کرتا تو دمشق سے اٹھنے والا نفاق پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچتا، دمشق سے اٹھنے والی برائی پوری دنیا کے انسانوں کے سر چڑھ کے بولتی، دمشق سے اٹھنے والی سچائی پوری دنیا کے دلوں میں دفن ہو جاتی۔ آج دنیا جزیریت کا جھنڈا لے کر کے اپنی انسانیت کو فروغ دیتا ہے ترقی کے نام پر۔ امام حسین نے کہا اگر میں نے قربانی نہ دی تو یہ اسلام کے نام پر تمام انسانوں کو اپنی ثقافت سے جانور بنا دے گا۔ امام حسین نے قربانی دے کر کے پورے عالمین کی انسانیت کی حفاظت کر لی۔ شباب ہے محمد والا۔ جو ہم کہتے ہیں نا بڑے فخر سے کہ دنیا کی انسانیت کی حفاظت کی ہے امام حسین نے، ابھی تک آپ کا مسلمانوں کے خطیبوں کا جملہ تھا کہ مسلمانوں کی حفاظت کی، مسلمانوں کے اوپر احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنی قربانی دی۔ نہیں، کائنات کی انسانوں کے اندر جہاں جہاں انسانیت پائی جاتی ہے وہاں وہاں امام حسین کا احسان ہے۔ انسانیت مجروح ہو رہی تھی، انسانیت کا دم گھٹ رہا تھا، انسانی تہذیب پچھاڑے کھا کھا کے رو رہی تھی، ان کا تمدن زہر کے گھونٹ پی رہا تھا، ان کا کلچر زیر خنجر آ چکا تھا۔ امام نے کہا تھا دنیا کی ثقافت اپنا سر اونچا کر کے رکھنا، جس اسلام کے نام پر تمہاری ثقافت مجروح ہو رہی ہے اس پر حسین خنجر نہیں چلنے دے گا، خنجر اپنے گلے پہ لے لے گا لیکن انسانیت کے گلے پر نہیں جانے دے گا۔ امام حسین نے صرف اپنے تک محدود نہیں کیا بلکہ کربلا کے میدان میں ایسا ایسا کردار پیش کیا، ان کا ایک ایک کیریکٹر، ایک ایک کردار رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل قرار پایا، آئیڈیل بن گیا۔ جناب قاسم، جناب عباس کا تذکرہ جا چکا ہے، آج کس کا تذکرہ کرتے ہیں محرم کو؟ جناب علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ گزشتہ برس 9 محرم کو میں نے ایک سوال دیا تھا کہ آخر جناب علی اکبر نے کیوں کہا بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ 9 محرم کی مجلس میں نے خطاب کیا تھا لاسٹ ٹائم، کیوں کہا تھا جناب علی اکبر کہ بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ ہمارے مہذب گھرانے کا بچہ جب کہتا ہے تو ہم اس کی سوچ پر انگلی اٹھاتے ہیں، تمہارے گھر کی ایسی تربیت اور تم یہ سوال کر رہے ہو؟ جناب علی اکبر آگے جناب زینب نے ان کی پرورش کی تو فاہمہ غیر مفاہمہ ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے۔ امام حسین نے پرورش کی،
اللہ کے معصوم ہیں، باپ معصوم، چچا معصوم، دادا معصوم، قسمت کے حصار میں رہنے والا، اور سولبیہ کے مقام تک پہنچ کر اسے یہی نہیں معلوم کہ وہ حق پر یا نہیں ہے۔ میں نے سوال کیا تھا اور اس کا جواب دیا کہ جناب علی اکبر نے کس طرح سے اپنی کردار سے ثابت کیا کربلا کے میدان پر کہ جس ثقافت اور جس تہذیب اور جس تمدن کی بات کر رہے ہو یہ اسلامی ثقافت ہے جس کا اعلان میں اپنے کردار سے کر رہا ہوں کربلا کے میدان میں۔ لیکن اب جب بات اس سے آگے بڑھی کربلا میں تو جب جناب علی اکبر جانے لگے، میں بھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، بس کوئی سے بہت مختصراً خالی اشارہ کروں گا اور آپ کی فکر کو دعوت دوں گا تاکہ آپ فکر کریں جناب علی اکبر کے اوپر، اس لیے کہ زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے جو جناب علی اکبر جانے لگے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا، بارہا ایسا نوجوان جا رہا ہے جو خلقت میں، اخلاق میں اور گفتار میں تیرے حبیب سے اور لوگوں سے زیادہ، یعنی اور بھی شخصیتیں تھیں جو مشابہ تھی رسول سے، اور لوگوں سے زیادہ، سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اور اگلا جملہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب جب میرے دل کو شوق پیدا ہوا کہ میں تیرے حبیب کی زیارت کروں، میں اس کی زیارت کرتا تھا۔ کس کی؟ جناب علی اکبر علیہ السلام کی۔ آپ لوگ متوجہ ہے نا، بار بار جو بیٹھے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کی۔ بس اس فقرے سے بس صرف اتنا سوچئے گا، صرف اتنا، ایک وقت کا معصوم ایک غیر معصوم کے لیے استعمال کر رہا ہے، کس میں؟ خلقت، اخلاق، گفتار۔ خلقت میں اگر کہیں کہ خاموش ہو جاتے تو ہم یہی کہتے ہیں ہاں بھائی بہت خوبصورت تھے، بات ختم تھی، بہت خوبصورت تھے۔ اور ہاں ایسا ہے، حضرت عباس جناب علی اکبر جب مدینے میں چلتے تھے تو لوگ اپنے ہاتھوں کو روک لیا کرتے تھے، ان کے چہروں کو دیکھا کرتے تھے۔ بسا اوقات میں نے اور علماء سے سنا ہے کہ یہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے امور جو ہے، لوگوں کے کام ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ چہرے پردہ ڈال لیا کرتے تھے تاکہ لوگ پہچانے نہیں اور ہماری طرف نہ دیکھیں، تاکہ اپنا کام کرتے رہیں۔ اتنے خوبصورت تھے۔ اگر امام حسین علیہ السلام صرف خلقت کی بات کرتے، ٹھیک ہے چہرہ مل رہا ہے، اللہ کی بات ہی ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جڑوا ہوتے ہیں، ٹوینس ہوتے ہیں اور سیم شکل ہوتی ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کہیں رہتا کوئی کہیں رہتا، جیسے آپ کا باقر بھائی ہے ہمارے درد لوگوں سے بہت مشابہ کرتے ہیں، ہے نا؟ درد لوگوں سے میں آپ کو دیکھا ہوگا، مجھے بہت مشابہ ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بچپن میں بچھڑ گئے ہوں دونوں بھائی، ایسا ہوتا ہے۔ کوئی شکل مل رہی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وقت کا معصوم ہے۔ اچھا وقت کا معصوم ہے، پہلی بات معصوم کہہ رہا ہے، دوسرا کس سے مشابہ کر رہا ہے؟ اخلاق کو کس سے مشابہ کر رہا ہے؟ وقت کا معصوم جناب علی اکبر کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کربلا کی زمین پر، کس سے مشابہ کر رہا ہے؟ جس کے اخلاق کو دیکھ کر دنیا عمل کر کے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر جنت کا حقدار بناتی ہے، اس کے مشابہ، اس کا اخلاق۔ اچھا اس کا اخلاق ہم اور آپ کیا سمجھے؟ حضور پاک کا ان کا اخلاق اگر عام زبان میں لوں تو بس اتنا سمجھ لو کہ کافروں کو مسلمان بنا دیا۔ یہ جملہ کافی ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور ایسے ویسے کافر نہیں، ضدی اڑین کافروں کو تاریخ اسلام پڑھی، مسلمان بنا دیا۔ اور دوسرے لہجے میں اگر قرآن کی لینگویج میں بات کروں تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب میں نے تمہیں خلق عظیم پر فائز کیا۔ جیسا اخلاق رسول کریم کا تھا ویسا اخلاق کسی کا نہیں تھا۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ رسول کے اخلاق کے مشابہ ہے۔ اب جب جناب علی اکبر کا تذکرہ ہے تو بس سمجھ لینا کہ اگر جناب علی اکبر کے روز، ان کے تذکرے کے روز جناب علی اکبر سے ہمیں کوئی درس لینا ہے، اگر شکلن درس لینا ہے تو وہ اختیار
رسول سے پوچھا تھے ہم بھی ان کی طرح شکل بنا لیں؟ یہ آپ کے اختیار میں تو ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنا لیں. آپ اپنا چہرہ تو کچھ بنا نہیں سکتے, اللہ نے جو بنا دیا. اب دوسری صورت ہے جسے ہم اختیار کر سکتے, وہ کیا ہے؟ اخلاق جناب علی اکبر, کردار جناب علی اکبر. جناب علی اکبر کا اخلاق بھی ہم لے سکتے ہیں, اور ایسا اخلاق کہ جن کا اخلاق رسول کے اخلاق سے مشابہ تھا. ایک سلوات اٹھے محمد والے. آج جناب اکبر سے ہمیں درس لینا ہے. یہی ہم درس لے سکتے ہیں کہ رسول اسلام کی خلق اور ان کے اخلاق کو دیکھیں, اور اس پر اگر ہم عمل کرنا شروع کریں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کربلا ہمیں درس اسلام کیسے دے رہا ہے جناب علی اکبر. لیکن جب جناب علی اکبر آئے تھے اجازت لینے کے لیے, امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا, بہت مشکل مرحلہ تھا. ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک 57 برس کا بعد 18 برس کے کڑیل جوان کو موت کی اجازت کیسے دے؟ اللہ اکبر, اللہ. اکثر علماء کہتے ہیں کہ امام حسین نے کہا جاؤ خیمے سے اجازت لے لو, ظاہری پڑھتے ہیں. لیکن اللہ مجلسی نے لکھا ہے جب جناب علی اکبر خیمے سے باہر نکل رہے تھے نا, تو حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور کئی مرتبہ گرتا ہے, اٹھتا ہے اور گرتا ہے, اٹھتا ہے اور گرتا ہے. تو اس نے کہا مجھے معلوم کہ یہ ہے کون؟ تو کہا ہم شبیہ پیغمبر فرزند سرور جناب علی اکبر. کیا ماجرا ہے؟ جب جب نکلنا چاہتے ہیں گھر کی بیویاں پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں. مقصد بتاتا جناب علی اکبر اس طرح سے گھر سے باہر نکلے تھے جیسے کسی گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکلتا. السلام کی بارگاہ میں کہ کئی جوان کا گلسا پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے لال کو سوال کیا, سوال کرنے کے بعد کہا جاؤ بیٹا خدا کی راہ میں جہاد کرو. جناب علی اکبر آگے بڑھے, جا کے نہیں پڑھتے ہیں کہ جناب علی اکبر کو احساس ہوا کہ میرے گھوڑے کے پیچھے کوئی آ رہا ہے. جب پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اتنی تیزی سے ظاہر ہے جوان بیٹا ہے, گھوڑا دوڑا رہا ہے, پیچھے سے امام حسین علیہ السلام تیزی سے لگ کے چلے جا رہے ہیں. پلٹ کے کہتے بابا خیریت تو ہے, کہا بیٹا میں تمہیں کیا جواب دوں, کاش صاحب اولاد ہوتے. امام کا یہ فکرہ بہت بڑا ہے, کبھی موقع ملے گا تو اس میں بہت تفصیل سے گفتگو کروں گا. یہ جملہ امام نے کہا ہے کہ بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے. یہ کہنے کے بعد امام نے کہا بیٹا جب تک ہمارا اور تمہارا سامنا ہوتا رہے, جب تک ہم ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں, پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا. کسی گھر میں کسی جوان کی میت ہو جاتی ہے, صرف گھر والے تکلیف میں نہیں آتے ہیں, پورا شہر تکلیف میں آ جاتا ہے. سب کو افسوس ہونے لگتا ہے کہ ہر ان کے گھر کا جوان اس دنیا سے چلا گیا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی دل سے جا کے سوال کرو کہ ان کا جوان بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے موت کے پیالے کو اپنے منہ سے لگانے جا رہا ہے. حضرت جناب علی اکبر نے وہاں جا کر کے جنگ کی, لیکن ایک وہ وقت آیا کہ ایک پیاسا شخص کب تک جنگ کرتا, کب تک جنگ کرتا. کئی لوگوں کو اس نے مارا, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک نیزہ جناب علی اکبر کے سینے پہ مار دیا. بس عزادارو آخری مرحلے میں ہے گفتگو, اور اس کے بعد
جناب علی اکبر کا شبیہ تعارف کا شبیہ جنازہ آپ لوگوں کے درمیان لایا جائے گا. محسوس کرنا کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے ان کا جنازہ اٹھایا. جناب علی اکبر زمین پر گرے, آواز